اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 332 میں وجوب تقصیر کو بیان کیا جائے گا۔ اعمال عمرہ کو ذکر کر رہے تھے اور آخری عمل وجوب تقصیر ہے، اس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ تقصیر کا معنی اور مفہوم بیان کریں گے اور فقہی نظریات کا جائزہ لیا جائے گا۔ تقصیر کے حکم میں اطلاق اور اس کے مصادیق بیان ہوں گے، متعلقہ روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا، عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی اور شہید ثانی کی تحقیقات اور تحلیل بھی بیان ہوگی۔ عمرہ کے اعمال کو بیان کرنا شروع کیا تھا۔ سب سے پہلے احرام، پھر طواف، پھر سعی اور چوتھا عمل اعمال و مناسک عمرہ میں سے تقصیر ہے، یعنی بال یا ناخن کو کاٹنا جس طریقے سے بھی ہو، چاہے آج کل جو مشینیں آ گئی ہیں اور مثلا بلیڈ کے ذریعے ہو، یا پھر اس کو اکھاڑا جائے یا اس کو کینچی کے ساتھ کاٹا جائے، یا دانت کے ذریعے بھی، حتیٰ پرانے دور میں نورا لگایا جاتا تھا، آج بھی کریمیں وغیرہ آ گئی ہیں، تو یہ ہے تقصیر کا عمل۔ عمرہ تمتع میں سعی سے فارغ ہونے کے بعد تقصیر واجب ہوتی ہے، اور تقصیر اتنی مقدار میں واجب ہے کہ مسمى تقصیر سادے کا ہے، یعنی یہ کہا جائے کہ اس نے کچھ حد تک ناخن یا بال کو کاٹا ہے، ان کو کم کیا ہے، اگرچہ ایک انگلی کے انگشت کا جو آخری حصہ ہوتا ہے اس کے برابر ہو۔ اور اس عمرے میں بالکل بالوں کا تراشنا اور ان کا منڈوانا جائز نہیں ہے، لیکن دوسرے جو اعمال ہے جیسے حج تمتع میں، عمرہ مفردہ میں، اسے اختیار حاصل ہے کہ تقصیر کرے یا بالکل اپنے بالوں کو تراش دے اور ان کو بالکل مونڈ دے۔ اور تقصیر جو بالوں کی کرنی ہے تو اس میں فرق نہیں کہ سر کے بال ہوں یا داڑھی کے بال ہوں یا کسی اور جگہ کے بال ہوں بدن میں سے، اور اس میں فرق نہیں ہے کہ ناخن ہاتھ کے ہوں یا پاؤں کے ہوں۔ اور اگر سر کے بالوں کے کچھ حصے کو وہ تراشتا ہے اور اس کو مونڈتا ہے جڑ سے، تو لیکن سارے کو نہ مونڈے تو پھر بھی جائز ہے۔ حرام یہ ہے کہ اگر سارے بالوں کو مونڈ دے سر کے، یا زیادہ حصے کو مونڈ دے کہ عرفاً کہا جائے کہ اس نے سارے سر کو ہی مونڈ دیا ہے اور اس کو تراش دیا ہے، تو یہ پھر عمرہ تمتع میں جائز نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے سر کے کچھ بال رکھنے ہیں جن کو حج کے اعمال مینا میں انجام دینا ہوتا ہے، حل کرنا ہوتا ہے۔ اور جب وہ تقصیر کرے گا اس طریقے سے جو طریقہ بیان کیا ہے، تو احرام سے نکل جائے گا اور تمام محرمات احرام اس پر حلال ہو جائیں گے، حتیٰ جمع کرنا اور ہم بستری کرنا وہ بھی حلال ہو جائے گا۔ اور عمرہ تمتع کے بعد تقصیر کے بعد پھر اس کو طواف نساء کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو جب دوبارہ احرام باندھے گا حج تمتع کا تو پھر آخر میں طواف النساء ہوتا ہے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيَجِبُ التَّقْصِيرُ وَهُوَ إِبَانَةُ الشَّعْرِ أَوِ الظُّفْرِ بِحَدِيدٍ وَنَتْفٍ وَقَرْضٍ وَغَيْرِهَا بَعْدَهُ أي بعد السعي بمسماه وهو ما يصدق عليه أنه أخذ من شعر أو ظفر، یعنی تقصیر کرنا واجب ہے، اور اس کا معنی ہے کہ بال جدا کریں یا ناخن کو جدا کریں اور اس کو کاٹیں، بے حدید کسی لوہے کے ساتھ، و نطفن اس کو جڑ سے اکھاڑیں، و قرض اس کو کاٹیں، و غیرہا یا اس کے علاوہ پرانے دور میں اب بھی ہوتا ہوگا نورا لگائیں یا کوئی کریمیں وغیرہ اس کی ہیں تو اس کے ذریعے بالوں کو ختم کریں۔ اے بعدہ اے بعد السعی، یہ عمل تقصیر سعی کے بعد ہوتا ہے، واجب ہے تقصیر کرنا سعی کے بعد، بے مسمہ ہو اتنی مقدار میں کہ نام اس کا صادق کا ہے، وَهُوَ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ شَعْرٍ أَوْ ظُفْرٍ، اتنی مقدار میں ناخن یا بال کاٹے کہ صادق آئے کہ اس نے بال یا ناخن کاٹے ہیں۔
ان کو یعنی جدا کیا ہے۔ وَإِنَّمَا يَجِبُ التَّقْصِيرُ مُتَعَيَّنًا إِذَا كَانَ سَعْيَ الْعُمْرَةِ أَمَّا فِي غَيْرِهَا فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَلْقِ مِنَ الشَّعْرِ مُتَعَلِّقٌ بِالتَّقْصِيرِ، بے شک تقصیر کرنا متعیناً واجب ہے، یعنی فقط تقصیر کرے گا جب یہ عمرہ تمتع کی سعی ہو، اس میں پھر مکمل طور پر بالوں کا صفایا نہیں کر سکتا، سر کو مونڈ نہیں سکتا۔ اما فی غیرہا، لیکن حج تمتع یا عمرہ مفردہ کی تقصیر ہو تو اس میں اسے اختیار حاصل ہے کہ وہ تقصیر کرے یا بالوں کو مکمل طور پر حلق کرے۔ من الشعر، بالوں میں سے جو تقصیر کرنی ہے تو عمرہ تمتع میں متعین طور پر یہی واجب ہے۔ من الشعر متعلق ہے تقصیر کے ساتھ، اور یہ جو تقصیر کے ساتھ ہم نے اس کو متعلق کیا ہے تو یہ جناب علی شہید اول کی عبارت میں جو یہ تقصیر ہے اس کے ساتھ متعلق ہوگا، چونکہ شہید ثانی کی عبارت تو شرع کے عنوان سے ہے، اپنی عبارت کے تو اس کو متعلق نہیں کر سکتے۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو تقصیر واجب ہوتی ہے یا بالوں سے کرنی چاہیے، اوے ظفر، یا بعد میں بیان کریں گے شہید اول اپنی عبارت میں کہ یا ناخن سے کرنی چاہیے، تو بالوں کے متعلق فرماتے ہیں ولا فرق فیہ بین شعر الراس واللحیۃ وغیرہما، بالوں کی تقصیر کریں، کچھ حصہ ان کا کاٹیں، اکھاڑیں یا ان کو چھوٹا کریں، تو سر کے بالوں میں تقصیر کریں یا ریش اور داڑھی کے بالوں میں کریں یا اس کے علاوہ بدن کے باقی بالوں میں اس طرح کریں، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یا پھر تقصیر ہوتی ہے ناخن میں، من الید، ہاتھ کے ہوں، او الرجل یا پاؤں کے ہوں۔ وَلَوْ حَلَقَ بَعْضَ الشَّعْرِ أَجْزَأَ، اگر وہ اپنے سر کے بالوں کو کچھ حصے کو حلق کرتا ہے، مونڈتا ہے، تراشتا ہے، جڑ سے ان کو اکھاڑتا ہے، اجزا تو کافی ہے۔ وَإِنَّمَا يَحْرُمُ حَلْقُ جَمِيعِ الرَّاسِ، ہاں پورے سر کے بالوں کو مونڈنا عمرہ تمتع میں جائز نہیں ہوتا، حرام ہوتا ہے۔ او ما یصدق علیہ عرفاً، یا جس پر عرفاً صدق آئے کہ اس نے پورے سر کے بالوں کو حلق کر دیا ہے، مونڈ دیا ہے اور ان کو جڑ سے اکھاڑ دیا ہے۔ عمرہ تمتع میں تقصیر واجب ہوتی ہے سارے سر کے بال کو یا سر کے بالوں کے اکثر حصے کو مونڈنا، حلق کرنا، تراشنا جائز نہیں ہوتا۔ جہاں تک عمرہ تمتع میں تقصیر واجب ہونے کا تعلق ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہائے شیعہ قائل ہیں اور روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح معاویہ بن عمار صاباتی جلیل القدر سے کراوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، لیس فی المتعۃ الا التقصیر، یعنی عمرہ تمتع میں صرف تقصیر واجب ہوتی ہے۔ وسائل شیعہ باب ششم، وسائل شیعہ باب چہارم، ابواب تقصیر۔ اور عبداللہ بن سنان جلیل القدر سے کا راوی وزیر مشیر تھے اپنے دور میں، ان کی روایت ہے، یعنی اس سند میں باقی راویوں میں اشکال ہے، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، طواف المتمتع ان یطوف بالکعبہ ویسعى بین الصفا والمروہ ویقصر من شعرہ فاذا فعل ذلك فقد احل۔ وسائل شیعہ باب اول ابواب تقصیر میں حدیث دوم ہے، عمرہ تمتع کرنے والے کا طواف یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کرے، سعی صفا و مروہ کے درمیان کرے اور بالوں میں تقصیر کرے، جب ایسا کرے تو اس کا احرام ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بالوں کو جدا کرنا ہوتا ہے، ابانا ابانا یوبینوں سے ہے جدا کرنا، تو روایات سے ظاہر ہے کہ بالوں میں بھی تقصیر ہو سکتی ہے، جیسا کہ عبداللہ بن سنان کی روایت ہے۔ اور یہ پھر بالوں کو جدا کرنا ہے، چاہے کسی مشین کے ذریعے ہو، کینچی کے ذریعے ہو، یا کسی کریم کے ذریعے ہو، پاؤڈر کے ذریعے ہو، یا ایسے کھینچ کر اکھاڑے، جیسا کہ صحیح حلبی جلیل القدر سے کا راوی ہیں، کوفی تھے، حلب میں کاروبار تھے ان کے، اور پورا خاندان ہی جلیل القدر ہے، تو اس کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، بڑی دلچسپ روایت ہے، اس کا شخصی واقعہ اس میں ذکر ہے، پریکٹیکل چیزیں یہ بیان کرتے ہیں، ان چیزوں کی طرف کم توجہ دی جاتی ہے، یعنی واقعاً خصوصاً مدارس کی دنیا میں پریکٹیکل چیزوں کی طرف کم توجہ ہوتی ہے۔ بہرحال یہ تو زیادہ ہی کچھ پریکٹیکل ہے،
جو علت فدا کا انی لما قضیت نسکی للعمرہ اتیت اہلی ولم مقصر قال علیہ السلام علیک بدنا قلت انی لما اردت ذلك منها ولم يكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها باسنانها فقال علیہ السلام رحمہ اللہ كانت افقہ منك علیک بدنا وليس علیہ شیء وسائل شیع باب 3 ابواب تفسیر حدیث دوم ہے۔ راوی جلیل القدر ثقہ راوی ہے، کاروباری شخصیت ہے، اپنے دور میں فقیہ اور بڑے دین شناس لوگ تھے، ائمہ سے دینی سوالات کرتے تھے۔ ان کی مسندیں تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ کام محققین نے شروع کیا ہے، عربی میں کافی کام ہو چکا ہے، لیکن اردو زبان میں اس کام کی ضرورت ہے۔ تو راوی کا بیان ہے، میں نے عرض کی میں آپ پر قربان جاؤں، میں نے جب عمرہ تمتع کے اعمال مکمل کیے تو میں اپنے بیوی کے پاس آیا، ابھی میں نے تقصیر نہیں کی تھی، تو فرمایا تجھ پر ایک بدنہ یعنی اونٹ کی قربانی واجب ہے، کیونکہ یہ کنایا ہے کہ اس نے باقاعدہ ہم بستری کی ہے۔ میں نے عرض کی میں نے جب ایسا کرنا چاہا، ادھر جو عبارت ہے اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں، قلت انی لما اردت ذلک منہا ولم یکن قصرت امتنعت، جب میں نے اس کے ساتھ ہم بستری کرنا چاہی، اس نے بھی تقصیر نہیں کی تھی، امتنعت تو اس نے روکنے کی کوشش کی، فلما غلبتها جب میں اس پہ کنٹرول کرنے میں غالب آ گیا، قرضت بعض شعرها باسنانها تو اس نے جلدی میں اپنے دانتوں سے اپنے کچھ بال اکھاڑ دیے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس پر رحم کرے، وہ دین شناسی میں تجھ سے آگے ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ خاندان، اس کی خواتین بھی دین شناس ہیں۔ بعض کتابیں آئی تھیں راویات اصحاب معصومین، تو اس کو بھی زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ امام نے فرمایا علیک بدنا، تجھ پر تو اونٹ کی قربانی واجب ہے، ولیس علیہا شیء، اس پر کچھ نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ اس نے تو تقصیر کر لی ہے۔ بہرحال کتنے بالوں کو تقصیر کرنی ہے تو اس کی کوئی حد نہیں، روایات سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔ اس سے جو نظریات پائے جاتے ہیں تقصیر کے بارے میں ان کو بھی جائزہ لے لیا جائے۔ جناب شیخ طوسی مبسوط میں فرماتے ہیں کہ یعنی ڈھیر سارے بال جو ہیں ان کو کاٹنا شرط ہے، تو یہ نظریہ ضعیف ہو جائے گا کیونکہ اس کی حد تو ہے نہیں۔ علامہ ہلی منتہی المطلب میں فرماتے ہیں کہ کم از کم 3 بال ہونے چاہیے، اور اسے وہ اپنے شیعہ علماء کے نظریے کے طور پر نسبت دیتے ہوئے پیش کرتے ہیں، تو یہ بھی نظریہ ضعیف ہے۔ 3 4 10 20 یا اس طرح کی تو کوئی حد نہیں ہے، صدق ہے عرفی طور پر کہ تقصیر کی ہے، وہی کافی ہوتا ہے۔ اور علامہ ابن الجنید اسکافی قدیم فقہائے شیعہ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں عورتیں اگر تقصیر کریں تو 1 مٹھی کے برابر ان کو تقصیر کرنی چاہیے، اس سے کم کافی نہیں، تو یہ بھی نظریہ ضعیف ہوگا۔ علامہ سید عاملی نے مدارک الاحکام میں فرمایا ہے لم نقف علی ماخذہ، ہمیں اس کی دلیل نہیں ملی، ہاں مستحب ہے کہ انگلی کے پورے کے برابر تقصیر کرنا مستحب ہے۔ اس کی دلیل مرسلہ ابن ابی عمیر ہے اور امام صادق علیہ السلام سے تقصر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الاغلہ، یعنی انملہ، انگلی کے پورے کے برابر بالوں کو وہ اپنے عمرہ تمتع کے لیے تقصیر کرے، اور تقصیر جیسے بالوں کو جدا کرنے سے ہوتی ہے اسی طرح ناخن سے بھی ہو جاتی ہے، ناخنوں کو کاٹنے سے یا اکھاڑنے سے۔ صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے راوی امام صادق علیہ السلام سے ہے سألتہ عن متمتع قرض ظفارہ واخذ من شعرہ بمشقص قال لا بأس ليس كل احد یجد جلما۔ وسائل شیعہ باب دوم ابواب تقصیر حدیث اول ہے۔ راوی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، ایک شخص تمتع کرنے والے نے اپنے ناخن کو دانتوں سے کاٹا اور بال کو کینچی سے کترا، تو فرمایا کوئی حرج نہیں، ہر شخص کے پاس آلہ نہیں ہوتا، یعنی ہر شخص کے پاس نیل کٹر نہیں ہوتا۔ فروع کافی میں بھی ہے، تہذیب الاحکام میں بھی ہے، اور من لا یحضرہ الفقیہ میں بھی ہے، تو یہ تقریباً کتب اربع میں سے 3 میں
حدیث موجود ہے، سند بھی اس کی درست ہے، صحیح اور معتبر روایت ہے۔ اور صحیح سعید اعرج میں امام صادق علیہ السلام سے ایک حدیث کے ضمن میں فَإِن لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِنَّ ذِبْحٌ فَلْيَأْخُذْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ أَوْ يُقَصِّرْنَ مِنْ أَظْفَارِهِنَّ، اگر ان پر ذبح کرنا واجب نہ ہو تو پھر وہ اپنے بالوں سے تقصیر کریں یا اپنے ناخنوں سے تقصیر کریں۔ وسائل وشیہ باب 17 ابواب الوقوف بالمشعر حدیث دوم، بہتر یہ ہے کہ ان دونوں کو جمع کیا جائے، یعنی استحباب ہے۔ صحیح معاویہ بن عمار ہے امام صادق علیہ السلام سے ثم قصر من راسک من جوانبہ ولحیتک وخذ من شاربک وقلم اظفارک وابق منها لحجک فاذا فعلت ذلك فقد احللت من كل شيء يحل منه المحرم واحرمت منه۔ وسائل وشیہ باب اول ابواب تقصیر میں یہ جلیل القدر راوی کی صحیح و سند روایت ہے، اور اس کا معنی ہے کہ اپنے سر کے کسی حصہ یا داڑھی یا اپنی مونچھ سے تقصیر کر چند بال کاٹ، یا اپنے کچھ ناخن کاٹ اور باقی اپنی حج کے اختتام تک باقی رکھ، پس جب تو ایسا کرے گا تو تیرے لیے وہ سب کچھ حلال ہو جائے گا جس کا تو نے احرام باندھا تھا۔ اور یہ روایات وسائل وشیہ کے ترجمہ جلد 9 کے آخر میں ہے، صفحہ 392-93 میں۔ یہ تو عمرہ تمتع کا حکم ہے، جبکہ عمرہ مفردہ یا حج میں تو اسے اختیار ہوتا ہے تقصیر کرنے اور مونڈنے میں، اگرچہ کہ سر کو مکمل مونڈنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، خصوصاً سرورہ جو پہلی مرتبہ حج پہ جاتا ہے اور جس نے سر کے کافی بال بڑھائے ہوں، جیسا کہ مشہور نظریہ ہے مدارک الاحکام کی تحقیق کے مطابق، اور آیت سے بھی یہی ظاہر ہے، محلقین رؤوسکم ومقصرین، سورہ فتح آیت نمبر 27۔ صحیح ہے حریث بن عبداللہ سجستانی بلوچستانی جلیل القدر سے کا راوی اور فقیہ تھے اپنے دور میں، امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم حدیبہ اللہم اغفر للمحلقین مرتین قیل وللمقصرین یا رسول اللہ قال وللمقصرین۔ نبی اکرم نے حدیبیہ کے دن فرمایا تھا، خدایا سر مونڈنے والوں کو بخش دے، 2 مرتبہ فرمایا تو عرض کیا گیا کہ جنہوں نے تقصیر کی ہے اے خدا کے رسول ان کے لیے، تو فرمایا مقصرین کے لیے بھی جو تقصیر کرنے والے۔ وسائل وشیہ باب ہفتم ابواب الحلق والتقصیر حدیث ششم ہے۔ شیخ توسی کی مبسوط سے اور تہذیب سے اور ابن حمزہ اور فقہا کی ایک جماعت سے منقول ہے کہ سرورہ یعنی پہلی مرتبہ حج پر جانے والے پر حلق کرنا مونڈنا واجب ہوتا ہے، اور ملبد اور معکوس پر بھی اپنے بالوں کو حلق کرنا جڑ سے مونڈنا واجب ہوتا ہے، جس نے زیادہ بال رکھے ہوئے اور جوڑے بنائے ہوئے ہیں۔ اور وجوب پر کچھ روایات بھی صراحت کے ساتھ دلالت کرتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کی وجہ سے ان فقہا کا نظریہ بھی بن گیا ہے، جیسے صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے کا راوی امام صادق علیہ السلام سے اذا احرمت فعقصت رأسك او لبدته فقد واجب عليك الحلق وليس لك التقصير وان انت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج وليس في المتعة الا التقصير۔ وسائل وشیہ باب ہفتم ابواب الحلق والتقصیر میں ہے، حدیث ہشتم۔ جب تو احرام باندھے اور سر پہ جوڑے اور زیادہ گھنے بال رکھے ہوں تو واجب ہے ان کو مونڈنا، اور تقصیر پھر جائز نہیں، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا ہو تو پھر تمہیں اختیار ہے تقصیر کرو یا حج میں حلق کرو، لیکن عمرہ تمتع میں صرف تقصیر ہوتی ہے۔ اسی راوی معاویہ بن عمار جلیل القدر سے کا راوی کی دوسری صحیح اس سند روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، ینبغی للسرور ان یحلق وَإِن كَانَ قَدْ حَجَّ فَإِن شَاءَ قَصَّرَ وَإِن شَاءَ حَلَقَ، تو پہلے بھی اس کو پڑھیں گے ان یحلق، یعنی پہلی مرتبہ حج کرنے والے کو سزاوار ہے کہ سر کو مونڈے، اور اگر پہلے حج کیا ہو تو پھر تقصیر کرے یا مونڈے، اس کو اختیار ہے۔ صحیح ہے ابو سعید اعرج امام صادق علیہ السلام سے، یاجب الحلق علی 3 نفر رجل لبد ورجل حج بدوا لم يحج قبلہ،
قبلہا ورجل اقصر راسہ، واجب ہے حلق کرنا سر کو مونڈنا 3 افراد پہ، جس نے سر پہ گھنے بال رکھے ہوں، جس نے پہلی مرتبہ حج کیا ہو، پہلے حج نہ کیا ہو، اور جس نے سر پہ بالوں کے جوڑے بنائے ہوئے ہوں۔ یہ بھی ساری روایت اسی باب میں ہیں۔ عمار صاباتی کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، وَإِن كَانَ لَمْ يَحُجْ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْحَلْقِ، اگر پہلے حج نہ کیا ہو تو پھر سر مونڈنا ضروری ہے۔ ابو بصیر جلیل القدر سکراوی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، علی السرورۃ ان یحلق راسہ ولا یقصر انما التقصیر لمن قد حج حجۃ الاسلام، میں حلق کرنا اس پر ہوتا ہے کہ جو پہلی مرتبہ حج کرے اور تقصیر نہیں کر سکتا، تقصیر اس کے لیے ہوتی جس نے پہلے حجۃ الاسلام کی ہو۔ باقر بن خالد کی روایت بھی امام صادق علیہ السلام سے ہے، لیس للسرورۃ ان یقصر وعلیہ ان یحلق، جو پہلی مرتبہ حج کرتا ہے تو اس پر تقصیر نہیں ہوتی بلکہ حلق کرنا مونڈنا واجب ہے سر کو۔ تو بعض روایات میں ینبغی کا لفظ ہے جیسا کہ صحیح معاویہ میں ہے، تو یہ کشف نہیں کرتا کہ یہ حلق کرنا مستحب ہے، حالانکہ روایات میں صراحت موجود ہے حلق کرنا ضروری ہے، اور بعض میں ہے کہ تقصیر کرنا نہیں ہے، اور بعض میں ہے وجوب کی تعبیر، تو اس میں حج اور عمرہ مفردہ کے درمیان فرق نہیں ہوگا۔ صحیح ہے ہشام بن سالم ہے امام صادق علیہ السلام سے، اذا اقص الرجل راسہ او لبد فی الحج والعمرہ فقد واجب علیہ الحلق، وسائل وشیہ باب 8 ابواب الحلق والتقصیر حدیث سیون۔ جب کسی شخص نے سر پہ جوڑے بنائے ہوں، گھنے بال رکھے ہوں حج یا عمرہ میں، تو واجب ہے ان کو مونڈنا۔ نام ہاں عورتوں پہ تقصیر کرنا متعین ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح ہے حلبی جلیل القدر سے کراوی امام صادق علیہ السلام سے، لیس علی النساء حلق ویجزیہن التقصیر، عورتوں پر بالوں کو مونڈنا واجب نہیں ہوتا، تقصیر کرنا کافی ہوتا ہے۔